بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلام ایک دین فطرت ہے اور اس کی تمام تعلیمات از اول تا آخر انسان کی فلاح، انسان کی کامیابی، سعادت و نجات، مسرت و اطمینان کی ضمانت نظر آتی ہے. اسلام نے ہر مسلمان کو پوری تاکید اور صراحت کے ساتھ عفت و عصمت کی ہر آن اور مکمل حفاظت کی تلقین فرمائی. ہمارے لیے اگر کوئی ماڈل ہے، اگر کوئی نمونہ ہے، اگر کوئی آئیڈیل ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. معاشرے کے اندر عورت کی عزت اور احترام کو یقینی بنانے کے لیے اس کے حق عصمت کا تحفظ بھی ضروری ہے. اسلام نے عورت کو حق عصمت عطا کیا اور مردوں کو بھی پابند کیا کہ وہ بھی اس کے حق عصمت کی حفاظت کریں. ارشاد باری تعالی ہے: اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں سے کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرا کریں. یہ ان کے لیے پاکیزگی کا موجب ہے. اللہ اس سے واقف ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے رشتے میں ایک عمومی حرمت قائم کی، یعنی عورت اور مرد کی آزادانہ جنسی ملاپ پر پابندی لگائی اور اس پابندی کے دو مقاصد بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ایسی سوسائٹی قائم ہو، ایک ایسا معاشرہ ابھرے، ایک ایسا معاشرہ بن کر قائم ہو جس کی بنیاد آزادانہ جنسی ملاپ کے بجائے نکاح کے اصول پر مبنی ہو، تاکہ ایک مضبوط خاندانی نظام قائم ہو سکے، ایک مضبوط خاندانی نظام کو فروغ دیا جا سکے. اس پابندی کا دوسرا مقصد انسان کو آزمانا بھی ہے کہ کون اپنے نفس کو کنٹرول کر پاتا ہے اور کون اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور بندگی اختیار کرتا ہے
اور کون نفس کی آواز پر لبیک کہہ کر اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی شریعت کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور اپنی خواہشات کو ابھارنے کے لیے لبیک کہہ کر آگے بڑھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مذہب اسلام محبت سے منع نہیں کرتا، وہ عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور مذہب اسلام ہی وہ پاکیزہ اور صالح دین ہے جہاں پر ایک جائز رشتہ نکاح کے ذریعے ہی قائم کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ فواحش سے دور رہنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ نے سورہ نور آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش یعنی بے حیائی پھیلائیں، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ ایک آف نالج ویلنٹائن ڈے کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا آغاز ایک رومی تہوار کی صورت میں ہوا۔ قدیم رومی مرد اس تہوار کے موقع پر اپنی دوست لڑکیوں کے نام اپنی قمیصوں کی آستینوں پر لگا کر چلتے تھے۔ بعض اوقات تحائف کا تبادلہ بھی کیا جاتا تھا، تحائف بھی دے دیے جاتے تھے۔ بعد میں اس تہوار کو سینٹ ویلنٹائن کے نام سے منایا جانے لگا۔ اسلام کے اندر ویلنٹائن ڈے، حق ڈے اور روز ڈے منانے کی اجازت نہیں دی، اور ساتھ ساتھ دین اسلام نے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے، ان کے طریقے اور ان کے طور طریقوں کے اندر شامل ہونے سے بچنے کا بھی درس دیا ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حال اسی کے ساتھ میں ہوگا، کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ بہرحال پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اس دن کو منایا جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ آخر یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، یہ کس انسان کا تہوار ہے، کن لوگوں کا تہوار ہے۔ ایک مسیح پادری سینٹ ویلنٹائن سے جڑی ہے جو 3 صدی عیسوی میں یہ رومی بادشاہ کلاڈائس دوم کے دور میں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے فوجیوں کی شادی پر پابندی لگائی۔ غور سے سننے کی ضرورت ہے اور قوم کو بتانے کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے شادی پر پابندی لگا دی تھی، لیکن ویلنٹائن نے خفیہ چھپ کر شادیوں کا انتظام کیا، جس کی پاداش میں انہیں گرفتار کر کے 14 فروری کو سزائے موت دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ بعد میں چرچ نے انہیں محبت اور رومانویت کی علامت بنا دیا اور یہی دن ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جانے لگا۔ اسلام میں ویلنٹائن ڈے منانا حرام ہے، سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک غیر اسلامی تہوار ہے جس کی بنیاد عیسائی مذہبی روایات پر رکھی گئی ہے۔ اس دن کو محبت اور رومانوی تعلقات کے اظہار کے طور پر منایا جاتا ہے، جو عام طور پر غیر محرم مرد اور عورت کے درمیان بے حیائی اور فحشی اور بے عریانیتی کو فروغ دیتا ہے۔ اسلام میں پاکیزہ محبت کی اجازت ہے، لیکن وہ نکاح کے پاکیزہ رشتے کے دائرے میں ہونی چاہیے، نہ کہ مغربی ثقافت کے زیر اثر غیر شرعی طریقوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متوجہ کیا ہے اور بار بار بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ انسان، وہ میرے طریقے کو ماننے والے نہیں، وہ میری شریعت کا انکار کرنے والے ہیں۔ جو دین میں لے کر آیا ہوں اور پوری دنیا کو پہنچایا ہے، وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ نبی کی توہین تو کرنے والے ہیں، بلکہ وہ دین کی پاسداری کرنے والے نہیں، دین کی حفاظت کرنے والے نہیں۔
مذہب اسلام تو مذہب ہے جو میرے بھائیوں جہالت کو دور کرنے والا مذہب ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے بھیجا اس دنیا کے اندر کہ وہ اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ تبارک و تعالی کو بتائیں کہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے محبت کرنی ہے، اسی سے عشق کرنا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اس کے علاوہ کسی سے کوئی محبت نہیں۔ آج ہم خود دیکھتے ہیں وہ لوگ جو غیر ہیں، اپنے مذہب کو ماننے والے ہیں، اپنے مذہب کو چاہنے والے ہیں، اپنی عبادت کو انجام دیتے ہیں، لیکن آج کبھی آپ لوگوں نے ان لوگوں کے تہواروں کے اندر یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے آپ لوگوں کو یا وہ لوگ آپ کے تہواروں میں شامل ہوئے ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے 2 رکعت عید الفطر ادا کی ہو آپ کے ساتھ میں، یا آپ نے ان کو دعوت دی ہو، یا انہوں نے 2 رکعت عید الاضحیٰ ادا کی ہو، قربانی کی ہو، یا کسی فنکشن میں یا کسی تہوار میں اسلامی وہ شریک ہوئے ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ مذہب اسلام کے ماننے والے یہاں تک گر گئے بے حیائی اور عریانی اور فحاشی پر یہاں تک گر گئے کہ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور گانوں کی تھاپ پر ناچتے ہیں اور جا جا کر اس کام کو کرتے ہیں جس کام سے نبی علیہ السلام 1450 سال پہلے تقریباً بتا کے چلے گئے کہ ان کے پاس نہیں جانا، ان کی تہذیب میں نہیں رکھنا۔ ہمیں اپنی تہذیب، ہمیں اپنا اسلام، ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے کی تہذیب کو اختیار کیا، دوسرے کے طریقے پر عمل کیا اور ہم اس کی پاسداری کرنے لگے، یاد رکھیے گا ہم ناکام ہو جائیں گے، نامراد تو ہو جائیں گے، کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر نہیں چوم سکتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج جب ہم مسلم معاشرے کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس ویلنٹائن ڈے کو منایا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے پوچھا، علماء سے سنا کہ بھئی ہمیں یہ چاہیے کہ اس دن کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، جو فحاشی پر اس کی تاریخ رکھی گئی ہے، جو عریانیت پر، جو ماں بہنوں کی عزتوں کو تار کرنے کے لیے، ان کی عزتوں کو جنازہ نکالنے کے لیے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس دن کے اندر شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ تحریر کے ذریعے سے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، موبائل کے ذریعے سے ہو، اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمیں شرم آنے کی ضرورت ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ دین جو سچا دین تھا، وہ دین جو حق دین لے کر آئے تھے، جو شریعت مذہب اسلام کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے کہ جہالت کو دور کیا جائے اور عریانیت کو ختم کیا جائے، فحاشی کو ختم کیا جائے، زناکاری اور بدکاری کو پس پشت ڈالا جائے اور ایک اچھے اسلام کو فروغ دیا جائے، ایک اسلامی مذہب کو فروغ دیا جائے، اس کے طریقوں کو عمل کیا جائے، اس کی عبادت کو گامزن کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ آج ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے جس نے ہمیں میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے 1450 سال پہلے تلقین کر دی کہ تمام دنیا کے ماننے والوں کو صرف ایک اللہ کا تعارف کرانا ہے، ایک اللہ کا بول بالا کروانا ہے۔ اس کے علاوہ مذہب اسلام کے ماننے والے کسی کام کے لیے نہیں آئے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ خود بشاشت کے ساتھ میں ایسی تاریخوں کا، ایسی باتوں کا بالکل بائیکاٹ کریں جن سے مذہب اسلام کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نبی جو اس امت کے درد کے اندر اپنی دنیا سے چلا گیا اور یہ کہتے کہتے چلا گیا کہ تم میری امت، آخر میں بھی تلقین یہ کی میری امت نماز کی پابندی کر لینا، نماز کی پابندی کر لینا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ نے کان لگائے، آپ نے کانوں پر اپنی منہ کو رکھا ہے اور ان الفاظوں کو سنا ہے کہ مزدور کی مزدوری ٹائم سے پہلے ادا کر دینا اور نماز کی پابندی کرنا۔ میرے بھائیوں، آج یہ امت کہاں چلی گئی؟ جب اس کو سمجھاتے ہیں، جب اس کو بتا دے ہیں کہ دین کا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ دین میں یہ بات آتی ہے، بات صحیح ہو رہی ہے، بات حق ہو رہی ہے، لیکن ہمارا دل یہی تو تسلیم تو کر سکتا ہے جب ہم اس دربار سے، جب ہم اس چہار دیواری سے مسجد سے باہر جاتے ہیں، پھر ہم انہی فحاشی میں، انہی بددیانتیوں میں، انہی بدکاریوں میں لگ جاتے ہیں جس کے طریقے کو نبی
علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم یہ عبادت کی رات جو گزری ہے، جس عبادت کی رات کو پوری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں، پوری دنیا کے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کی رات تھی، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ اس عبادت کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا تھا کہ گناہوں سے توبہ کر لو، وقت ہے ابھی، آئندہ ہو سکے وقت نہ ملے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، آئندہ ہو سکتا آنے والا لمحہ ایسا ہو کہ حلق کے اندر موت پہنچ چکی ہے، اب آگے کو کوئی قدم اٹھانے والے نہیں ہے، اس کے بعد میں افسوس کے مارے کوئی بات نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم عبادت کرتے، جب اللہ نے بتایا سر میں درد کیا، پیر میں درد کیا، بیماری تھی، تو بتا دیا کہ وقت کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اب تمہیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایک مقدس مہینہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، میرے بھائیوں، یہ جو 15 تاریخ رکھی گئی ہے، تقریباً پورے سال کے گناہ اس تاریخ کے اندر، اس رات کے اندر منائے جاتے۔ جو بھائیوں بے حیائی اور بددیانتی میں نے رات آپ کے مسجد کے اندر دیکھی، افسوس ہوتا ہے کہنے پر، شرم آتی ہے کہنے پر۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا نام لینے پر بھی ہم دھبا ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج ہندو قوم سچ بولتی ہے، آج عیسائی قوم سچ بولتی ہے، آج یہودی قوم سچ بولتی ہے، لیکن یہ مسلمان اتنا بدتر ہو چکا ہے، اتنا گندا بن چکا ہے، اپنی گھٹی سے اپنے آپ کو بدلنے والا نہیں ہے، اپنے آپ کو تبدیلی لانے والا نہیں ہے۔ چاہے کوئی کتنا بھی اپنا گلا پھاڑ کر کہے، ان کو تک سے مچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے کہا تھا کہ اس رات کے اندر آپ کو عبادت کرنی ہے، جو چاہے، جس کو چاہے، جتنی ہو سکے، جو حیثیت ہو، جو طاقت ہو، وہ عبادت کرنی تھی، لیکن ہم نے اس رات کو بھی ایسے ہی گزار دیا۔ فالتو کی گپ شپ تھی، رات دیکھا اس منظر کو، افسوس ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ سکون سے، اطمینان سے مسجد کے اندر آئیں اور عبادت کریں۔ مغرب سے لے کر عشاء کے 10 بجے تک ٹائم دے دیا گیا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نفل پڑھتے، آپ کو چاہیے تھا آپ قرآن پڑھتے، آپ کو چاہیے تھا آپ ذکر و اذکار کرتے، لیکن یہاں کوئی انسان نہیں۔ اگر ہے بھی کچھ انسان تو ایسے ناچ رہے تھے، ایسے گھوم رہے تھے، ایسے کھیل رہے تھے جیسے ایک اکھاڑے کے میدان میں اندر کھیلتے۔ میرے بھائیوں، پھر شکایت کرتے ہیں، اور افسوس مسلمانوں پر یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم اللہ کا نام لینے والے، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم تیری عبادت گاہ میں جانے کے بعد میں ہم تیری توہین کرتے ہیں، ہم تیرے نبی کی پیروی کرنے کے بعد میں ہم تیرے نبی کی سیرت کو پیچھے ڈالتے ہیں۔ ہم نہیں ماننے والے، ہم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والے، ہمیں کوئی بھی کتنا سمجھائے۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا طریقہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ ایک غیر ضروری عبادت کو ضروری سمجھنا یہ گناہ عظیم ہے۔ اگر کوئی عبادت ایسی ہے جس کو علماء بتا رہے ہیں، جس کو ائمہ حضرات بتا رہے ہیں کہ یہ عبادت غیر ضروری ہے، جس عبادت کو غیر ضروری کو ضروری سمجھ لیا، یاد رکھیے گا یہ عبادت گناہ سے خالی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اس کو ضروری سمجھ لیا، جب نبی نے منع فرما دیا، جب اللہ نے منع فرما دیا، جب صحابہ نے منع فرما دیا، تابعین اور بزرگان دین نے منع فرما دیا، تو تم زبردستی کیوں بناتے ہو اس چیز کو جس کو نبی نے منع فرمایا، جس کو صحابہ نے منع فرمایا؟ کیا آپ اور میں صحابہ کے پیر کی دھول کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ان سے زیادہ حب نبوی کے دعوے کرنے والے ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہر بندہ اپنے گربان کے اندر جھانکے کہ آج میں کس بے حیائی میں، آج میں کس بے شرمی میں اس دنیا کے اندر جی رہا ہوں، اور نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ میرے اندر آیا یا نہیں آیا، اس کو اپناتا ہوں یا نہیں اپناتا ہوں۔ بات ضرور بری لگے گی، ان لوگوں کو بری لگے گی جن کے دل ہضم نہیں کرتے، جن کے حلق سے نیچے بات نہیں اترتی۔ بات جب حق ہوتی ہے تو میرے بھائیوں چبھتی ہے، وہ چبھتی ہے، وہ دلوں کے اندر اثر کرتی ہے، لیکن اندر اندر سے دل کہتا ہے کہ آج سے عمل کروں گا، آج سے عمل کروں گا، آج سے توبہ کروں گا، آج سے معافی کروں گا۔ لیکن جب چہار دیواری سے نکلتا ہے مسجد کی، پھر وہی خیالات، پھر وہی
ذہن پتہ یہ چلتا ہے جب تک میں خود کوشش نہیں کروں گا, میں اپنے اندر تبدیلی لانے کی خود فکر نہیں کروں گا, تو اللہ تبارک و تعالی بھی کسی کو نہیں بدلتا, اللہ کی مہر نہیں لگتی. جب ہم فکر کریں گے کہ انشاءاللہ ہم بدلیں گے, ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے اور اپنے آپ نماز پڑھیں گے, پابندی سے 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے, لیکن افسوس ہے کہ ایک مبارک رات کو بھی ایسے ہی گزار دیا, ایک مبارک دن کو بھی ایسے ہی گزار دیا. بتا دیا علماء نے, بتا دیا بزرگوں نے کہ 12 مہینے ہیں, 12 مہینے میں 4 مہینے افضل ہیں, ان 4 مہینوں میں بھی سب سے افضل حرمت والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور اس رمضان المبارک میں بھی 10 دن ایسے وہ دن ہیں جن کو بارے میں بتاتے ہیں کتابوں کے اندر وہ دن سب سے افضل ہیں سب مہینوں میں, یعنی آخری اشرا 20 سے 21, 22, 23, 29 تک یہ اشرا سب سے افضل ہے. اس رات کے اندر تو کوئی دکھائی نہیں دیا, اس رات کے اندر تو کبھی کوئی نہیں آیا کہ آج 23ویں شب ہے, آج 21ویں شب ہے, آج 20ویں شب ہے, آج 25ویں شب ہے, آج 26ویں شب ہے. اس میں ہمیں جاگنا چاہیے تھا, لیکن اس رات کے اندر جس کو مستحب کیا ہے, جس کو غیر ضروری کیا ہے, ضروری نہیں فرمایا, جس کو ہم نے لازم کر لیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں سے بچیں اور اپنے آپ کو صحیح دین پر لے کر آئیں, اپنی فطرت کو بدلیں, اپنے آپ کو جگائیں, اپنے اندر تبدیلی لائیں. اور اگر ہم نام لینے والے ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پوری کائنات کے لیے رہبر آئے ہیں, پوری امت کے لیے میرے بھائیو ہدایت بن کر آئے ہیں, تو ہمیں صحیح طریقے سے سچی اور پکی محبت بھی کرنی ہوگی اور صحیح طریقے سے آپ کے طریقوں کو اپنانا ہوگا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا ہوگا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ جو بے حیائی کا دن ہے آج 14 فروری, اس کا بائیکاٹ کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ایسی بے حیائیوں سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.